جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکے گھر بیٹھ کر یہ سورت 7 بار پڑھ لیا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ محترم ناظرین، جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکے تو گھر بیٹھ کر اس سورت کی آیت 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے بڑھاپے میں یہ سورت کی آیت 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت بھی اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت 7 مرتبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرے تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آیت پڑھتا رہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو کہ نہ زمین کا تھا اور نہ آسمان کا۔ وہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے اس نورانی جہاں میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرح نگاہ جاتی وہ منظر سجدے میں گر جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو ایسا شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی اور ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر کفن لگا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ راز ہیں جو کہ قیامت تک بند رہیں گے لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھلا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے صندوق کو کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک ایسا سیلاب باہر نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشخاش کے دانے کو دیکھا تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے اس خشخاش کے دانے کو کھولا تو اندر ایک جہاں آباد تھا۔ اس جہاں میں دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع لگا ہوا تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے کہ انسانوں عنقریب ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے۔ وہ ایسا نبی ہوگا کہ جس کے آنے سے زمین کو زندگی ملے گی اور آسمان کو سلامتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان علماء سے فرمایا اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب علماء فوراً اپنی جگہ ایسے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی۔ ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپکپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق اور ہیں۔ ہر صندوق میں لاکھوں جہاں ہیں اور ہر جہاں میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور صندوق کھولا تو اندر ایک شہر تھا اور اس شہر کے در و دیوار پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے
یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے۔ ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل اگر یہ سب میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لیں تو ان کے گناہوں کو زمین سے آسمان تک معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر سا کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم تو ان کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہر اس شخص کے راز ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا ہے۔ ناظرین کرام جان لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ہی لوٹا دیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، اعضاء دیے، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، اور سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ ہم تجھے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا کہ دیکھ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم نقطہ میں تھا تو ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا بھرا، اس میں روح پھونکی، اور جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا محور بنا، دودھ پیا، غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سجین کہا گیا، پھر داڑھی نکلی اور تو غلام کہلایا، پھر مرہق ہوا جب پورے جوش سے مرد بن گیا، پھر شباب کہلایا، پھر رجل، پھر کہل جب 30 سال کی عمر پار کی، جب 40 کا ہوا تو شیخ کہلایا، پھر جب عمر ڈھلنے لگی، ہڈیاں کمزور ہوئی، بہنائی کمزور ہوئی تو ارذل عمر میں داخل ہوا، اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کو 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جنون، جراث اور برص، اور جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے، جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب 70 سال کا ہوتا ہے تو آسمان والے اسے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا لقب امین اللہ، اسیر اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہو جاتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں تو وہ ایک قیدی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، اور سب سے برا وہ ہے کہ جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ ناظرین کرام جان لیجئے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ فرمایا کہ یہ یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اور عنقریب اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا کرو، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ارذل العمر طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جان لیجئے کہ ارذل العمر سے مراد وہ عمر ہے کہ جب انسان بچپن کی حالت کی طرف واپس لوٹتا ہے، نہ وہ خود کی صفائی رکھ سکتا ہے اور نہ ہی سونگھنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت
رہتی ہے اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارذل عمر وہ عمر ہے کہ جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کی حالت معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ انسان کسی کو پہچان نہیں پاتا۔ جان لیجیے کہ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ کرما نے فرمایا کہ جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی بھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔ جان لیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم ہی انسان کو وفات دیتے ہیں اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جان سکے۔ لہٰذا اے بندہ مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی دی، صحت دی، طاقت دی تو اس کا شکر ادا کر اور نیک اعمال کر تاکہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں ہوں۔ جان لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ محترم ناظرین، بوڑھے لوگوں کی عبادت کا ذکر قرآن و حدیث میں خاص اہمیت کے ساتھ آیا ہے۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا نہ صرف اجر عظیم کا باعث ہے بلکہ یہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذرا برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ بوڑھے افراد اگر عمر کے آخری حصے میں بھی نیک اعمال کرتے رہے تو ان کے لیے یہ آخرت میں نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ بڑھاپا توبہ اور رجوع الہی اللہ کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی روح حلوق تک نہ پہنچ جائے۔ بوڑھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کثرت سے استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ بڑھاپے میں طاقت کم ہو جاتی ہے لیکن ذکر و تسبیح ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بوڑھے لوگ تمہارے سب سے بہترین ہیں۔ بوڑھے افراد اگر قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود شریف پڑھتے رہیں تو یہ ان کے لیے نور قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بڑھاپے میں جسمانی کمزوریاں اور بیماریاں عام ہو جاتی ہیں لیکن صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ صبر کرنا ہمت کے کاموں سے ہے۔ بوڑھے لوگوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں کیونکہ وہ خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے خلاف۔ بوڑھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی اللہ کی عبادت، توبہ، ذکر اور دعا میں گزار دیں۔ یہ نہ صرف ان کے گناہوں کا کفارہ بنے گا بلکہ انہیں آخرت میں بلند درجات عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمر عزیز کے آخری حصے کو نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے گناہ مٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں بعض احادیث میں ذکر آیا ہے کہ اسے پڑھنے سے حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے۔ ترجمہ: اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے
جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو کوئی انکار کرے تو بے شک اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص یہ آیت پڑھے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ آل عمران کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ پڑھے اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ البتہ یہ فضیلت ثواب کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ آیت پڑھنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یہ حج کے فرض ہونے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض رہے گا۔ اس آیت کو روزانہ پڑھنا ایک بہترین عمل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے فضائل سے نوازے، آمین۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرے تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آیت پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ضرور ہوگا، کیونکہ یہ آیت تمام گناہوں کو ایسے گرا دیتی ہے کہ جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جو شخص ان بابرکت آیت کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت 7 بار پڑھ لے گا تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ 7 مرتبہ پڑھو، جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آیت کی کتنی طاقت ہے، اس آیت کی کتنی برکت ہے۔ جان لیجئے کہ جو بھی شخص اس بابرکت کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کرے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے رزق میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔